بہت ہی افسوسناک دن پاکستان کے شمالی علاقے صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے اضلاع اس وقت شدید سیلاب کی زد میں ہیں. کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, ہیوی رینز ہوئے ہیں, فلیش فلڈ آئے ہیں اور جس سے سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 200 کے قریب ڈیڈ باڈیز مختلف ہاسپٹلز میں پہنچ چکی ہیں. خیبر پختونخوا کے درجنوں افراد لاپتہ ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر, گلگت, نیلم ویلی, رتی گلی, ان سب علاقوں میں بھی سیلاب آیا ہے. کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اور 800 کے قریب ٹورسٹ جو ہیں وہ رتی گلی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور بھی بہت سارے علاقوں میں ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں. ایک افسوسناک یہ دن ہے پاکستان کے لیے اور اس میں ریسکیو آپریشن شروع ہو چکے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے. آج کی ہماری ٹاپ سٹوری اسی پہ ہوگی. پاکستان میں تباہ کن سیلاب, اس میں کلائمیٹ چینج جو ہوئی ہے, پاکستان کو اس میں اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان ترقی یافتہ ممالک کا قصور ہے جنہوں نے اپنی صنعتوں کی ترقی کے لیے کلائمیٹ کو تباہ کیا. لیکن پاکستان جیسے ممالک اس میں سفر کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے آج فیصل کریم کنڈی جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں. ان سے ہم لیٹسٹ صورتحال پہ بات کریں گے, اور رانا ثناء اللہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے. اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا سیلاب, بارشیں, کیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی, سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے, یا پھر ابھی بھی سیاست کھیلی جائے گی. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا سیلاب متاثرین کی بحالی اور صحت کے چیلنج, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی اموات سیلاب کے دوران ہوتی ہیں, اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اس اموات سیلاب کے بعد کے جو مسائل ہیں اس سے ہوتی ہیں. کیا ویک اپ کال ہمیں اس پہ دینی چاہیے اور ابھی سے انتظامات کرنے چاہیے کہ سیلاب متاثرین کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کی جائیں. تو شروع کرتے ہیں آج ہمارا پروگرام. سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری, اور ہمیں جوائن کیا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے. کنڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہمیں تازہ ترین صورتحال بتائیں گے. بہت افسوسناک سیلاب وہاں پہ آئے خیبر پختونخوا میں, اور افسوس ہے ہمیں بھی, پوری قوم کو بھی تشویش ہے کہ کیا حالات ہیں, ذرا بتائیں گے قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک قدرتی آفت اور جو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ حالات پیدا ہوئے, اور جس طریقے سے وہاں پر 100 سے زیادہ اموات ابھی تک جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جو کہ ریسکیو ہیلی کاپٹر بھی جو ریسکیو کرتا تھا لوگوں کو وہ بھی وہاں پہ کریش ہوا. تو اس طریقے سے جس طریقے سے لوگوں کے گھر اور پھر سرکاری عمارات, اسکول اور دکانیں بہت زیادہ نقصانات ہوئے. یہ ایک قدرتی آفت تھی جس کا اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے چیئرمین NDMA کو بھی انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ PDMA کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں اور وفاق سے جو بھی سپورٹ چاہیے. آپ کو کیا سپورٹ چاہیے خیبر پختونخوا کو اور اس وقت وفاق سے؟ نام لیں گے, ہیلی کاپٹرز, بوٹس, ربر بوٹس, لوگ, ریسکیو ٹیمیں, کیا چاہیے؟ اناج چاہیے, کھانا چاہیے, خوراک چاہیے, میڈیکل فیسلٹیز چاہیے, بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں, میڈیکل فیسلٹیز تو ڈیفینیٹلی چاہیے اس وقت, اور اس کے بعد فوڈ بھی چاہیے, کیونکہ لوگ جو اس وقت نقل مکانی کر رہے ہیں اور ان کو شارٹ ریلیف کے لیے ڈیفینیٹلی تھوڑے سے وہاں پہ ٹینٹس چاہیے. وہاں پر ہمیں ان کو ٹینٹس کی خیال رکھنا پڑے گا جب تک یہ چیزیں سلام نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ باقی اسسمنٹ ہو رہی ہیں, جیسے ریلیف کے لیے ہمیں رضاکار چاہیے ہیں تاکہ وہاں پہ ریلیف آپریشن ہو, چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائیں. لیکن جو ہے سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر آپ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں. آپ وہاں پہ ان کو جو ہے جو نقل مکانی کیے ہوئے ہیں ان کو مطلب رہائش بھی دینی ہے. موسمی صورتحال بھی ہے کہ دوبارہ بارش کا موسم رہے, اور یہ کلاؤڈ برسٹ تو کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے, قدرتی آفت ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے وفاق کی کہ جو سپورٹ PDMA کو چاہیے, صوبائی حکومت کو چاہیے, ہم ان کو پرووائڈ کریں. تو اس میں اختلافات رہے ہیں, ہم نے دیکھا کئی سالوں سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان. اس وقت کیا وہ اختلافات سائڈ پہ رکھ کے صرف انسانیت کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ بالکل, وزیر اعظم صاحب نے بالکل کلیئرلی اسٹارٹ کیا ہے, اور انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل سائڈ اس وقت ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کی جو ہے وہ ریلیف میں کام کرنے, اس وقت ہم نے کوئی پالیٹکس نہیں کرنے میں کوئی چیز نہیں کرنی, بلکہ ہم نے ان لوگوں کی جو ہے جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے اس کو ریلیف کور کرنا ان کے لیے, اور ان کی جانیں بچانی ہے, اور ان کو دوبارہ کمیونیکیشن کا جو وہاں پر نیٹ ورک کا جو ہے وہ اس وقت تباہی ہوئی ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے, ان کو دوبارہ ان لوگوں کو آباد کرنا ہے.
پھر اس کے بعد ہم سیاست کرتے رہیں گے. دیکھیے بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, بہت شکریہ, آپ نے کہا سیاست بعد میں کریں گے. بہت ٹریجڈی ہوئی ہے, اس میں آپ کے خیال میں لوگوں کو امید کیا دلائی جائے؟ لوگ تو اس وقت اجڑ گئے اور وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کون سے اختیارات کس کے پاس ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خیال کیا جائے, ان کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے, پھر ان کو دوبارہ ان کے علاقوں میں لے جا کے ان کے گھر بنانے, ان کو دوبارہ زندگیاں شروع کروائی جائیں. اس کے لیے کوئی پلان, کوئی بات چیت؟ آج تو پہلا دن تھا اور اس پہ تو شارٹ ریلیف کا ہم سوچ رہے ہیں کہ شارٹ ریلیف کیسے کر سکتے ہیں. پھر لانگ ٹرم کی بات ہے جو اس پہ دوبارہ بات کرنا ہے. اس پہ صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو مل کر کام کرنا پڑے گا. 18th امینڈمنٹ ڈیفینٹلی صوبے کے پاس اختیار ہے, صوبے کی ذمہ داری ہے, لیکن اس وقت ہمارے صوبے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک طرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, دوسری طرف یہ آفر دیا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے ہمیں پی ڈی ایم اے کو اور صوبائی حکومت کو ریلیف کے لیے, تاکہ عوام کو ریلیف ہم پہنچا سکیں, اس کے لیے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھنی چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے, جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پر. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. وفاق میں آپ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت ہے, اور کچھ مسائل اس وجہ سے بھی پاکستان اس وجہ سے بھی مسائل کا شکار ہے کہ جب اس طرح کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہمارے یہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہے اور پروونشل مینجمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں. ان کے مطابق الگ الگ چلیں آپ, یا اکٹھا اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے آپ بتائیں گے. اتنی تباہی آئی ہے, مطلب عقل اس کو ماننے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں ابصار صاحب, یہ جو تباہی آئی ہے اس کا سکیل جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع جو ہیں وہ تو بہت بری طرح جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں. اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ, یہ جو کلاؤڈ برسٹ والی بات ہے, یہ تو ایک تو ہے نا کہ بارشیں ہو رہی ہیں, زیادہ ہو گئی, تھوڑی ہو گئی, لیکن یہ تو جو جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہ تو سیلاب ہی آسمان سے جو ہے وہ نیچے زمین پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور وہاں پہ نہ لوگوں کو وقت ملتا ہے کہ وہ سنبھل سکیں, اور نہ ہی جو ہے وہ ریسکیو کرنے والوں کی وہاں پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوشش کامیاب ہوتی ہے. تو بہرحال یہ انتہائی جو ہے وہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. باقی جہاں تک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے, نیشنل ادارہ ہے, تو وہ اپنی ہمت اور بساط کے مطابق جو ہے اس میں دیکھیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی سیاسی یا کوئی ادروائز کوئی تقسیم نہیں ہے. سبھی جو ہے وہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے, سبھی اپنی جو ہے وہ تمام تر توانائیاں خرچ کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں سیل قائم کر دیا گیا ہے. جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے کا جو ایمرجنسی جو آفس ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ فعال ہے. اس کے علاوہ اس کے چیئرمین جو ہے وہ انعام حیدر صاحب, وہ موقع پہ جو ہے وہ خود جا کے تمام کارروائیوں کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں. اسی طرح سے صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں جو ہے وہ کر رہی ہے. ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے, اس میں بھی جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ دراصل کوئی یعنی جو سکیل ہے اس تباہی کا وہ ایسا ہے کہ اس میں یہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے, اور شاید اس سے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ بچنا شاید اس حد تک جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. لیکن بہرحال اس پہ اوپر بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس ہے.